رات کی تاریکی میں جب غزہ کی تباہ حال گلیوں میں صرف گولیوں کے خول اور عمارتوں کے ملبے کی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، تب کہیں دور مغربی دنیا کے بند کمروں میں ایک نئی بساط بچھائی جاتی ہے۔ یہ بساط صرف سیاست کی نہیں تھی بلکہ ایک مکمل ماسٹر پلان تھا، ایک ایسا منصوبہ جو نہ صرف زمین کے ٹکڑوں بلکہ تاریخ، تشخص اور ایک پوری قوم کے مستقبل کو اثر نو ترتیب دینے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ واشنگٹن، لندن، تل ابیب اور کچھ اور بڑے رہنما اپنے مفادات کے گرد سر جوڑے بیٹھے تھے۔ سوال یہ تھا کہ غزہ کو کیسے بدلا جائے، کیسے اس زمین سے وہ مزاحمت مٹا دی جائے جو دہائیوں سے عالمی طاقتوں کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، کیسے فلسطینیوں کو ان کے اپنے ہی گھروں سے بے دخل کر کے اس علاقے کو ایک نیا مشرق وسطی بنایا جائے جہاں حماس اور دیگر مزاحمتی گروہوں کا نام و نشان نہ رہے۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا تھا، پہلے محاصرے، پھر بمباری، پھر امداد کی بندش، یہ سب اس بڑے منصوبے کا پہلا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد باری تھی تعمیر نو کے نام پر نئے غزہ کی، جہاں فلسطینیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بڑے بڑے کیمپس میں محدود کر دیا جائے، جہاں انہیں بنیادی ضروریات تو فراہم کی جائیں مگر آزادی کے نام پر صرف سمجھوتے ملیں۔ لیکن اس کھیل میں سب سے خطرناک چال وہ تھی جو بند کمروں میں طے ہو چکی تھی: فلسطینیوں کو بے دخل کرنا۔ پہلے کہا گیا کہ انہیں اردن، مصر یا کسی اور عرب ملک میں جگہ دی جائے گی۔ پھر اسرائیل نے شرط رکھی کہ اگر فلسطینی غزہ میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو پہلے حماس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور جب بات اس سے آگے بڑھی تو ایک اور شرط رکھی گئی کہ اسرائیل کے خلاف کوئی مزاحمت نہ ہو بلکہ فلسطینی اتھارٹی ایک کمزور حکومت کے طور پہ مغرب کے اشاروں پر چلے۔ یہ سب کچھ ایک مکمل ماسٹر پلان کے تحت ہو رہا تھا۔ غزہ پر ایسا کنٹرول جو طاقت کے زور پہ نہیں بلکہ امداد اور تعمیر نو کے نام پر حاصل کیا جائے۔ فلسطینیوں کو انتخاب دیا جا رہا تھا: یا تو غزہ میں ایک قیدی کی زندگی گزارو یا اپنے ہی وطن کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں مہاجر بن جاؤ۔ یہ کہانی صرف ایک شہر کی نہیں بلکہ ایک پوری قوم کے مستقبل کی بازگشت ہے۔ سوال یہ ہے کہ فلسطینی اس نئی چال کو سمجھ چکے ہیں، اور اگر سمجھ چکے ہیں تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، غزہ کی تعمیر نو کی خبر مشرق وسطی کے ایک نئے اور ممکنہ طور پہ تاریخی موڑ کی نشاندہی کر رہی ہے۔ غزہ جو جنگ اور تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، اب کئی عرب ممالک کے لیے ایک تعمیراتی چیلنج اور سیاسی حکمت عملی کا مرکز بن چکا ہے۔ مصر سمیت کئی عرب ممالک نہ صرف اس کی تعمیر نو کے لیے کام کر رہے ہیں بلکہ ایسے حکومتی ڈھانچے کے قیام پر بھی غور کر رہے ہیں جس میں حماس کا کردار نہ ہو۔ یہ منصوبہ کیسے وقت میں سامنے آیا؟ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تجویز دی کہ غزہ کے فلسطینیوں کو خطے کے دیگر ممالک، خاص طور پر مصر یا اردن میں منتقل کر دیا جائے تاکہ اس علاقے کو ایک نیا مثالی خطہ بنایا جا سکے، لیکن عرب دنیا نے اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے ایک متبادل منصوبے پر کام شروع کر دیا، جس کے تحت فلسطینیوں کو بے دخل کیے بغیر ان کے لیے ایک نیا حکومتی نظام ترتیب دیا جائے گا۔ اب تک 4 مختلف مجوزہ منصوبے سامنے آ چکے ہیں، لیکن مصر کا منصوبہ سب سے زیادہ توجہ حاصل کر رہا ہے۔ قاہرہ میں اس منصوبے کی تکنیکی تفصیلات کو حتمی شکل دی گئی، جس میں پہلے غزہ کے ملبے کو صاف کرنا اور پھر نئے انفراسٹرکچر کی تعمیر کا لاہے عمل شامل ہے۔ اور اس دوران سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جنگ کے بعد غزہ کا حکومتی ڈھانچہ کیا ہوگا؟ کیا فلسطینی اتھارٹی کو وہاں مکمل کنٹرول دیا جائے گا یا پھر کوئی نئی گورننگ باڈی تشکیل دی جائے گی؟ اہم بات یہ ہے کہ حماس اور اسلامی جہاد جیسے گروہوں کا مستقبل بھی ابھی زیر غور ہے، جس پر امریکہ اور اسرائیل کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ مصری حکام اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ امریکی انتظامیہ کے تعاون سے ترتیب دیا جا رہا ہے، جبکہ اقوام متحدہ اور یورپی یونین بھی اس میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اسی سلسلے میں اردن اور سعودی عرب جیسے ممالک کے ساتھ مشاورت جاری تھی، لیکن 21 فروری کو ریاض میں ہونے والے اجلاس سے پہلے اس منصوبے کو حتمی شکل دی جانی تھی، اور اس کے بعد قاہرہ میں ایک اور اہم عرب اجلاس متوقع تھا جس میں فلسطینی اتھارٹی کی شمولیت کا امکان تھا۔ اور یہ تمام پیش رفت اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ مشرق وسطی میں ایک نئے سیاسی اور سفارتی کھیل کی شروعات ہو چکی ہیں، جس میں فلسطینی عوام کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ کیا غزہ کو ایک نیا حکومتی نظام مل سکے گا، اور کیا یہ نظام واقعی فلسطینیوں کے حقوق کی پاسداری کرے گا، یا یہ بھی خطے کے دیگر معاہدوں کی طرح کسی بڑے طاقتور فریق کے ایجنڈے کی تکمیل کا ذریعہ بنے گا؟ ان تمام سوالات کے جوابات ابھی تک مبہم ہیں۔ یہ منصوبہ غزہ کی موجودہ تباہ حال صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جامع بحالی منصوبے کی عکاسی تو کرتا ہے، لیکن اس کے کئی پیچیدہ پہلو ہیں۔
مصری ذرائع کے مطابق یورپی تعاون سے اس منصوبے پر مشاورت کا آغاز ہوا، جس کے تحت غزہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے تعمیر نو کی جائے گی۔ اس کے ہر حصے میں 20 بڑے کیمپ بنائے جائیں گے، جہاں ابتدائی طور پہ لاکھوں موبائل گھروں اور خیموں کا انتظام کیا جائے گا، اور یہ منصوبہ 18 ماہ کے عرصے میں مکمل کرنے کے لیے 50 ملٹی نیشنل کمپنیز کے اشتراک سے ترتیب دیا جائے گا، جبکہ تعمیر نو کی مالی امداد عرب ممالک اور بین الاقوامی ادارے ادا کریں گے۔ اس مقصد کے لیے خصوصی مالیاتی کمیٹی قائم کی جا رہی ہے جو اس عمل کی نگرانی کرے گی، لیکن فی الحال اسرائیلی پابندیوں کے باعث تعمیر نو کا آغاز ممکن نہیں، لیکن مستقبل میں اس منصوبے کے تحت ایندھن، تعمیراتی سامان اور بنیادی سہولیات کی ترسیل کے لیے مذاکرات کیے جانے۔ اس منصوبے کے ایک اور اہم پہلو میں غزہ کی سرحدی سیکیورٹی اقدامات بھی شامل ہیں، جس کے تحت ایک اور بفر زون تعمیر ہونا ہے، اور مصر غزہ سرحد پر سرنگوں کی کھدائی کو روکنے کے لیے رکاوٹیں بھی تجویز کی گئی ہیں۔ مصری انجینئر سینڈیکیٹ کے جو صدر ہیں ڈاکٹر طارق، ان کے مطابق منصوبے کی پیچیدگی اور مختلف شراکت داروں کی شمولیت کے باعث اس کی تکمیل میں کم از کم 3 سے 5 سال کا عرصہ لگے گا، اور یہ منصوبہ جہاں غزہ کے عوام کے لیے وقتی ریلیف اور بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہیں اس کے کئی سفارتی اور سیاسی مثمرات بھی ہیں۔ سوال یہ کہ کیا یہ منصوبہ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی بنیاد پہ ہے، یا یہ ایک وسیع تر سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہے؟ کیا غزہ کے عوام کو ایک نئے طرز کے حکومتی نظام میں شامل کیا جائے گا، یا انہیں صرف عارضی کیمپس تک محدود رکھ دیا جائے گا؟ یہ تمام سوالات وقت کے ساتھ ساتھ مزید واضح ہونے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ غزہ کی تعمیر نو محض ایک ترقیاتی منصوبہ نہیں ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف غزہ کی تعمیر نو بلکہ خطے میں سیاسی توازن کو اثر نو ترتیب دینے کی کوشش ہے۔ اس منصوبے کا سب سے حساس پہلو غزہ میں فعال حماس، اس کا مستقبل ہے، اور حماس کا مستقبل اور غیر مسلح کرنے کی تجویز۔ مصری منصوبے میں یہ تجویز شامل ہے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بعد حماس اور دیگر گروہوں کو غیر مسلح کر دیا جائے۔ اس مجوزہ ریاست کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہوگا، جبکہ اسرائیل کے سیکیورٹی کی یقین دہانی کے لیے ایک بفر زون بنایا جائے گا، اور حماس کے بغیر غزہ کی حکمرانی اس منصوبے کے تحت غزہ کی پٹی کا انتظام چلانے کے لیے ایک فلسطینی کمیٹی قائم کی جائے گی، جس میں عرب ممالک، بین الاقوامی طاقتیں شامل ہوں گی۔ اور حماس پہلے بھی یہ اندیا دے چکی ہے کہ وہ قومی سطح کی کمیٹی کے سامنے غزہ کا انتظام چھوڑنے پہ آمادہ ہو سکتی ہے، مگر اس شرط پہ کہ وہ کمیٹی کے اراکین کے انتخاب میں کردار ادا کرے اور کسی غیر ملکی زمینی فوج کی تعیناتی نہ کی جائے۔ ٹرمپ کا فلسطینیوں کی نقل مکانی کا منصوبہ سابق امریکی صدر کے دور حکومت میں بھی تھا، موجودہ میں بھی ہے۔ بارہا فلسطینیوں کو غزہ سے کسی اور جگہ منتقل کرنے کا اندیا دیا گیا تاکہ غزہ کو سیاحتی اور سرمایہ کاری کے مرکز میں بدلا جا سکے، اور ٹرمپ نے مصر اور اردن پہ دباؤ ڈالا تھا کہ اگر انہوں نے فلسطینیوں کو قبول نہ کیا تو ان کی امریکی امداد روک دی جائے گی۔ ڈان پری کا تجزیہ جو ہے ایسوسی ایٹڈ پریس کے سابق مدیر مشرق وسطیٰ، جو اب اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے لیے لکھتا ہے، اس کا یہ ماننا ہے کہ منصوبہ در حقیقت عرب ممالک اور فلسطینیوں پر دباؤ ڈالنے کی چال ہے تاکہ حماس کو اقتدار سے ہٹایا جا سکے، اور ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ عرب ممالک خاص طور پہ قطر حماس کی مالی امداد روکے تاکہ اسے کمزور کیا جا سکے۔ اور اردن کی مخالفت جو ہے وہ واشنگٹن میں ٹرمپ اور اردنی شاہ عبداللہ دوم کے درمیان ملاقات کے بعد امریکی صدر کی ترجمان کیرولینا لویٹ نے یہ کہا کہ شاہ عبداللہ یہ چاہتے ہیں کہ فلسطینی غزہ کی تعمیر نو کے دوران بھی اپنی زمین پہ رہیں، لیکن ٹرمپ کی ترجیح بدستور یہی رہی ہے کہ فلسطینیوں کو کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے۔ غزہ میں ٹیکنوکریٹ حکومت کا امکان جو تھا، وہ ڈان پیری کا اس بارے میں یہ خیال ہے کہ ٹرمپ فلسطینیوں کے غزہ میں قیام پر اسی وقت رضامند ہوگا جب عرب ممالک اور عالمی ادارے غزہ کی تعمیر نو کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کریں گے اور حماس کو اقتدار سے ہٹایا جائے گا، اور حتمی شکل میں غزہ میں ایک ٹیکنوکریٹ حکومت بنے گی جو مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی سے منسلک ہوگی اور خطے میں استحکام کے لیے مصر اور دیگر مشرق وسطیٰ ممالک سے تعاون کرے گی۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ منصوبہ عملی جامہ پہن سکے گا؟ یہ منصوبہ اگرچہ غزہ کی تعمیر نو سیاسی استحکام کی راہ ہموار کر سکتا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کئی چیلنجز سے بھرا ہوا۔ حماس کے مستقبل کو خطرے میں ڈالنے والے کسی بھی معاہدے کی مزاحمت تو دیکھنے میں آئے گی۔ اسرائیل کی رضامندی اس کے اندر شامل کی جا رہی ہے کیونکہ اس منصوبے میں سیکیورٹی انتظامات کا ایک بڑا حصہ تل ابیب کی خواہشات کے مطابق ترتیب دیا جانا ہے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے سوال یہ ہے کہ آیا یہ منصوبہ واقعی غزہ کے عوام کے لیے ایک نئی شروعات ہے یا ایک اور سیاسی چال ہے جس کے نتائج فلسطینی عوام کے حق میں نہیں ہوں گے؟ یہ صورتحال خطے میں طاقت کے توازن اور امریکی پالیسیز کے اثرات کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے، اور سعودی عرب کی حکومت جو ہے اس کے اندر جو سعودی تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر مبارک، ان کے مطابق امریکی حکومت اپنے مفادات کو ترجیح دے گی، خاص طور پہ سعودی عرب اور مصر جیسے اہم اتحادی ممالک میں،
اور یہ بھی ماننا ہے ان کا کہ مصر، امریکہ اور سعودی عرب کے حکمرانوں کے درمیان ذاتی تعلقات مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اس تناظر میں ڈونلڈ ٹرمپ کا مجوزہ سعودی عرب کا دورہ انتہائی اہمیت اختیار کر گیا، کیونکہ اس سے نہ صرف امریکہ اور عرب دنیا کے تعلقات کی نئی سمت طے ہونا ہے، بلکہ فلسطین کے مسئلے پر بھی اثرات مرتب ہونے۔ اور واشنگٹن میں تشویش اس وقت پائی جاتی ہے، کیونکہ واشنگٹن میں مقیم سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹرمپ نے اردن اور مصر کی عسکری و مالی امداد روک دی تو یہ ممالک جوابی اقدامات کریں گے، اور سعودی عرب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ امریکہ میں اپنی سرمایہ کاری روک کے چین، روس، یورپی یونین اور افریقی ممالک کے ساتھ اپنے معاشی تعلقات مضبوط کر لیں۔ اب اس ضمن کے اندر سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کو ایک سفارتی ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا تاکہ فلسطینی ریاست کے قیام پہ دباؤ ڈالا جا سکے، اور یہ ایک محتاط حکمت عملی ہے جس کے ذریعے سعودی قیادت امریکہ اور اسرائیل دونوں کو پیغام دینا چاہتی ہے کہ فلسطینیوں کے حقوق کے بغیر خطے میں تعلقات معمول پہ نہیں آ سکتے۔ جبکہ مصری ذرائع کے مطابق قاہرہ نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تاریخی امن معاہدے کو منسوخ کرنے کا بھی عندیہ دے دیا۔ یہ بھی ایک اہم سفارتی دباؤ، خاص طور پہ اگر امریکہ عرب ممالک کے تعمیر نو کے منصوبے کو مسترد کرتا ہے۔ مصر کا اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ جو تھا وہ 1979 میں طے پایا تھا، اور یہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر قاہرہ واقعی اس معاہدے کو ختم کرنے کی طرف جاتا ہے تو یہ خطے میں ایک بڑی جغرافیائی سیاسی تبدیلی کو جنم دے گا۔ خطے کی نئی سفارتی بساط یہ ہے کہ تمام حالات اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ عرب ممالک، خاص طور پہ سعودی عرب اور مصر، اب امریکی پالیسیز کے مکمل محتاج نہیں رہے۔ وہ اپنے قومی مفادات کے تحت مختلف طاقتوں کے ساتھ تعلقات استوار کر رہے ہیں اور امریکہ کے ممکنہ دباؤ کا توڑ تلاش کر رہے ہیں۔ اگر ٹرمپ کی انتظامیہ خطے میں اپنے منصوبے کو یک طرفہ طور پہ لاگو کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اسے سخت سفارتی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا امریکہ عرب ممالک کے ان ممکنہ جوابی اقدامات کو روکنے کے لیے کوئی نیا لاہ عمل اپنائے گا یا اپنی پالیسی میں کوئی نرمی لانے پر مجبور ہوگا؟ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔